الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والذين موفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صلوات عزیزان محترم، اساس آدمیت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ آج اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں، لہذا انتہائی تیزی کے ساتھ گزرنا چاہ رہا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ کچھ چیزوں کو مانو اور کچھ احکام پر عمل کرو، کچھ حقیقتوں کو تسلیم کرو، کچھ احکام پر عمل کرو۔ وہ حقیقتیں جو ہمیں تسلیم کرنی ہیں ان میں پہلی حقیقت ہے ایمان باللہ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ دنیا میں کل بھی اور آج بھی جتنی قومیں پائی جاتی ہیں ان میں سے بیشتر وہ قومیں ہیں جو خدا پر ایمان رکھتی ہیں۔ دنیا کی بیشتر قومیں، زیادہ قومیں وہ ہیں جو خدا پر ایمان رکھتی ہیں، اور ہر قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو اس کی مرضی کیسے معلوم کرے، اس کے غضب کو کیسے معلوم کرے۔ دیکھ رہے ہو نا، موضوع ذرا سا آگے بڑھ رہا ہے۔ بھائی کل تک گفتگو یہ تھی کہ خدا کی رضا پر عمل کرنا ہے اور خدا کے غضب سے بچنا ہے، تو ساری قومیں دنیا کی اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں کہ خدا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تک اس کی مرضی کیسے آئے، ہم تک اس کا غضب کیسے آئے۔ تو ساری دنیا کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ
اور بندوں کے درمیان ایک وسیلہ ہونا ضروری ہے. سب وسیلے کے قائل ہیں، اگر آپ قائل نہ ہو تو میں کیا کروں؟ میں نے عرض کیا نا کہ جب بیشتر قومیں خدا کے وجود کی قائل ہیں تو یہ پرابلم تو رہے گی. بھائی توجہ رہے، پرابلم تو رہے گی کہ بھائی اس کا پیغام ہم تک کیسے آئے. ایک وسیلہ ضروری ہے اور اسی وسیلے کا نام ہے نبوت. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اسی وسیلے کا نام نبوت ہے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے پہلا ایمان باللہ رکھا اور آخری ایمان بالنبیین رکھا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اللہ پہ ایمان تنا کافی نہیں ہے جب تک اس کے نبیوں پہ ایمان نہ لاؤ. بھائی توجہ رہے، اللہ پر ایمان تنہا کافی نہیں ہے جب تک اس کے بھیجے ہوئے نبیوں پہ ایمان نہ لاؤ. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یا اللہ مدد تنہا کافی نہیں ہے جب تک یا رسول اللہ درمیان میں نہ جائے. اچھا تو اب نبوت کی ضرورت تو ہے، لیکن سوال یہ ہے، ذرا سا میں فکر کو آگے بڑھا رہا ہوں، میرے سامنے بڑا بیدار اور پڑھا لکھا نوجوان بیٹھا ہوا ہے. بھائی ذرا سا بات کو سننا، نبوت کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی اب تو بادشاہ نہیں ہوتے، اور اگر کہیں ہے بھی تو وہ میوزیم کے لائق ہیں. یعنی اب بادشاہ نہیں ملا کرتے، اب ان کی جگہ صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے بادشاہ ہوتے تھے اور ہر بادشاہ کے دربار کا پروٹوکول دوسرے بادشاہ کے دربار کے پروٹوکول سے الگ تھا. دیکھو بڑی عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں میں. ہر دربار کا طریقہ، قانون احترام دوسرے دربار کے قانون احترام سے الگ تھا. کسی دربار میں جاؤ تو فقط سلام کر لینا کافی ہے، کسی دربار میں جاؤ تو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرنا کافی تھا، کسی دربار میں جاؤ تو پرنام کرنا ضروری تھا، کسی دربار میں جاؤ تو جھک کے جاؤ، کسی دربار میں جاؤ گھٹنوں کے بل جاؤ. کسی دربار ایک مغل بادشاہ اس نے اپنے دربار کا قانون بنایا تھا کہ جو آئے دربار میں داخل ہوتے ہی پہلے سجدہ کرے. تو ہر دربار کا قانون دوسرے دربار کے قانون سے الگ تھا. تو عقل نے اتنا تو بتلا دیا کہ حکمران کا احترام کرو، لیکن اب یہ کون بتلائے کہ اس کے دربار کا احترام کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ بہت تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہوں. اب کون بتلائے کہ اس کے دربار کا احترام کیا ہے؟ اب جو بتلانے کے لیے آئے اسی کا نام نبی ہوگا. یہی سبب ہے کہ سارے انبیاء ادھر سے آئے، ادھر سے بنا کے کسی نے نہیں بھیجا. اچھا تو اب قانون احترام وہ دے گا، وہ جو بادشاہ مطلق ہے کہ میرے دربار کا احترام کیا ہے. بھائی توجہ رہے، جب اس نے قانون احترام دیا تو ایک مثال دے کے میں آگے بڑھ جاؤں. دیکھو صرف میرا احترام نہیں، جس کا احترام کرنے کو کہوں اس کا بھی احترام کرو. بھیا یہ جملہ تم تک پہنچ گیا؟ اللہ کہتا ہے کہ صرف میرا احترام نہیں، جس کے احترام کا حکم دو اس کا بھی احترام کرو. ابلیس اللہ کا احترام کر رہا تھا. ابلیس اللہ کے احترام کا منکر تو نہیں تھا نا، اللہ کا احترام کر رہا تھا. لیکن اللہ نے جس کے احترام کا حکم دیا
اس سے انکار کیا، بھائی توجہ رہے، اس سے انکار کیا تو ڈانٹ کے نکالا گیا یا نہیں؟ تو اصول یہ ہے کہ اللہ کا بھی احترام کرو، اور اللہ جس کا احترام کروائے اس کا بھی احترام کرو۔ اب اللہ نے دیکھو قانون احترام اللہ طے کرے گا، اللہ نے کہا میری کتاب ہے اس کا احترام کرو۔ سننا بھائی سننا، بڑی عجیب و غریب بات کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا میری کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب، ایمان لانا ہے کتاب پر، میرے قرآن کا احترام کرو ورنہ تمہیں بخشوں گا نہیں۔ اچھا تو اب احترام کرنے کا طریقہ میں بتلاؤں؟ بھائی بہت آسان ہے، قرآن کو اٹھاؤ، کھولو، اسے چوم لو، بغیر وضو کے اگر تم نے ہونٹ رکھ دیا قرآن پر تو یہ بھی حرام ہے۔ یعنی بہت عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں میں۔ دیکھو قرآن کی جلد پہ اپنے ہونٹوں کو رکھ دو، چوم لو، مجھے اعتراض نہیں ہے، جزدان کو چوم لو، لیکن جو الفاظ قرآن ہیں، الفاظ قرآن ہیں، انہیں بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے۔ اب چاہے ہاتھ رکھو حرام، چاہے ہونٹ رکھو حرام۔ تو اب جو احترام کی لائق چیز تھی اس کا طریقہ احترام بھی اللہ نے بتلایا۔ بھائی بات پہنچ جائیے نا، کہیں لے جا رہا ہوں اور کسی ایسے مرحلے پر آج بات کو روک دوں گا جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ اچھا تو اب وضو کر کے اسے چومو، وضو کر کے اس کے الفاظ پر ہاتھ رکھو، حرم مکے میں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا احترام جانتے ہو۔ اب میں گیا، میں نے کہا بھائی میں حرم کا احترام کروں گا، اور جتنی جھاڑیاں واڑیاں تھیں انہیں اکھاڑ کے میں نے پھینک دیا۔ حرم کے حدود میں جھاڑیاں اکھاڑنا حرام ہے۔ بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی فقط احترام نہیں کرنا، طریقہ احترام بھی اس سے لینا ہے۔ بھائی توجہات مت بھول رہے، تو پروردگار نے دنیا میں کوئی قانون، میرا یہ جملہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں کوئی قانون، مقدس تو ہے سارے قانون، تمہارے ملک کا قانون ہو، آگے کے ملک کا قانون ہو، یورپ کا قانون ہو، امریکہ کا قانون ہو، ایشیائے بعید کا قانون ہو، سب قانون اس ملک والوں کے لیے قابل احترام ہے۔ لیکن دنیا میں کوئی قانون کی کتاب اتنی محترم نہیں ہے۔ بھائی رکے رہنا، کوئی قانون کی کتاب اتنی محترم نہیں ہے کہ کتاب کھول کے اسے چوما جائے اور وضو کر کے اس کے حروف پہ ہاتھ رکھا جائے سوائے قرآن کے۔ بھائی میں تو آسمانی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، توریت کے لیے شرط نہیں ہے کہ وضو کرو، انجیل کے لیے شرط نہیں ہے کہ وضو کرو۔ بھائی توجہات مت بھولنا، زبور کے لیے شرط نہیں ہے کہ اسے مس کرنے کے لیے وضو کرو، صرف شرط ہے تو قرآن کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مفہوم اللہ کا تھا، یہاں الفاظ بھی اللہ کے۔ پہنچ گئی بات؟ اللہ کا قانون صرف مفہوم نہیں ہے، اللہ کا، بھائی توجہ رہے، اللہ کا قانون الفاظ ہیں، ان لفظوں کا بھی احترام کرو۔ تو اب جملہ میرا یاد رکھو گے، اللہ نے اپنے قانون کو دو طریقوں سے لکھا۔ بھائی توجہ رہے، ایک لفظوں میں لکھا، اس کا نام ہے قرآن، اور ایک کردار میں لکھ دیا، اس کا نام ہے محمد۔ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اللہ نے دو طریقوں سے اپنا قانون لکھا، لفظوں میں لکھا نام ہوا قرآن، کردار میں لکھا نام ہوا محمد۔ جو چیز لفظوں میں لکھی جائے خطرہ ہے کہ وہ فنا ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، لیکن جو کردار میں لکھی جائے، جب تک کردار رہے گا تب تک قانون محفوظ رہے گا۔ تو اللہ کے قانون دو طریقوں سے لکھے گئے، لفظوں میں قرآن میں لکھے گئے، کردار میں محمد میں لکھے گئے۔ تو اب جتنی طہارت قرآن کی واجب ہے اتنی ہی طہارت محمد کی واجب ہے یا نہیں؟ سنتے جاؤ، سلسلہ فکر ہے۔ پہنچ رہی ہے نا بات؟ بھائی یہیں سے تو تمہیں آگے لے جاؤں گا، اور منزل فکر معین ہے۔ تو اب جتنا طاہر ہے قرآن، اللہ کے لفظ ہیں، اتنا ہی طاہر ہے محمد رسول اللہ۔
اللہ 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 کا بھیجا ہوا ہے. بھائی توجہات مبذول رہے. تو جتنی طہارت قرآن میں ہے اتنی ہی طہارت رسول میں جو قرآن لانے والا ہے. اب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, قرآن طاہر, لانے والا رسول طاہر, تو اب رسول جن کے حوالے کر جائے, رسول جن کے حوالے کر جائے, کیا وہ نجس ہوں گے؟ جیسا قرآن طاہر ویسا رسول طاہر ویسے وارثان قرآن طاہر. بھائی یہی تو سبب ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ بھائی چادر میں آ جاؤ تو تمہاری طہارت کا اعلان کر دو. پہنچ رہی ہے بات؟ بھائی آیت میرے سارے سننے والوں کے ذہن میں ہے. اب میں کیا کروں, یہ میری مجبوری ہے. انما, بھائی سننا, انما قرآن کی طہارت ایک لفظ میں آئی ہے, ٹھیک ہے نا, صحفاً مطہرہ. قرآن کی طہارت ایک لفظ میں, رسول کی طہارت ایک لفظ میں. اور ذرا اس آیت کو تو دیکھو, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ہم نے نجاست کو تم سے دور کر دیا, دور رکھا ہے. ویطہرکم, ہم تمہاری طہارت کا اعلان کرتے ہیں. تطہیرا, جو حق ہے طہارت کے اعلان کا. بھائی عجیب محل فکر ہے کہ اللہ رسول کی طہارت کا اعلان ایک لفظ میں کرے, قرآن کی طہارت کا اعلان ایک لفظ میں کرے, اور آل محمد کی طہارت کا اعلان 3 لفظوں میں کرے. تو یہ 3 کی خصوصیت کیا ہے, آج تک سمجھ میں نہیں آئی. پہنچ رہی ہے بات؟ بھائی پہنچ رہی ہے بات. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے آل محمد, ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. بھائی رکنا, اے آل محمد, ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے. بھئی یہ فرق کیا ہو گیا؟ بھئی یہ کیا فرق ہو گیا؟ اے آل محمد, ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے. کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا نا. بھئی توجہ رہے. تو اگر یہ کہتا کہ اے آل محمد, ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے, تو اس میں اشارہ ہو جاتا کہ آل محمد نجاست کی طرف جا سکتے تھے, انہیں دور رکھ دیا. کہا نہیں, تم تو کبھی نجاست کی طرف نہیں آؤ گے, نجاست تمہاری طرف آئے گی. تم تو جا ہی نہیں سکتے نجاست کی طرف, لیکن نجاست تم تک آ سکتی ہے. اس لیے ہم نے نجاست کو دور روک دیا. بھئی توجہات مبذول رہے. تو اب آل محمد کی طرف نجاست آ بھی نہیں سکتی. نجاست کے معنی, بھئی توجہ رہے, نجاست کے معنی نجس پانی, نجس کھانا نہیں. رجس, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت, ہم نے تم سے رجس کو دور کیا, رجس کو. ٹھیک ہے نا. رجس کیا ہے؟ جھوٹ رجس ہے, غیبت رجس ہے, شراب خواری رجس ہے, دنیا کی ساری بد اخلاقیاں رجس ہیں, دنیا کے سارے حرام رجس ہیں, دنیا کے سارے عیب رجس ہیں. اس سے زیادہ میں لفظ رجس کو وعدہ نہیں کر سکتا. رے جیم سین, رجس, دنیا کے سارے عیب رجس ہیں. اے آل محمد, ہم نے سارے عیبوں کو تم سے دور کر دیا, بہت دور روک دیا سارے عیبوں کو. تو اب جس میں عیب نہیں ہوگا اس میں کمال ہوگا یا نہیں؟ دیکھو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اور اگر وہ میسج پہنچ گیا تو اسی مرحلے سے میں آگے چلا جاؤں گا. لیکن جملہ سننا, اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. تو آل محمد میں سارے کمال, سارے عیب آل محمد سے دور. طے ہو گئی بات. اچھا یہ بتاؤ کہ محبت کمال سے ہوتی ہے یا عیب سے؟ دنیا کا کوئی انسان عیب سے محبت نہیں کرتا. دنیا کا ہر انسان کمال سے محبت کرتا ہے. اچھا شاعر جیسے جناب راغب مراد آبادی تشریف فرمائے, اچھا مقرر,
اچھا عالم، اچھا مصور، اچھا انجینئر، جہاں اچھا لگ جائے محبت وہاں ہوگی. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ رکے رہو اس جگہ کسی مرحلے تک تمہیں لے کے تو جانا ہے. تو دنیا میں محبت ہوتی ہے کمال سے، عیب سے محبت نہیں ہوتی. تو اب کہنے والے نے اعتراض کیا اور اس اعتراض کو تمہاری خدمت میں ہدیہ کروں گا اور پھر جواب ہدیہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. کہنے لگے کہ یہ آل محمد کے چاہنے والے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سارے کمال آل محمد میں، سارے کمال آل محمد میں، اور سارے عیب آل محمد سے دور. یہی تو دعویٰ ہے نا. خدا کی قسم ہمارا دعویٰ یہی ہے. آیے تطہیر کی روشنی میں ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ سارے کمال آل محمد میں، سارے عیب آل محمد سے دور. تو محبت ہوتی ہے کمال سے، تو پھر ساری دنیا آل محمد سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ دیکھو، اگر اعتراض میں وزن ہو تو اس اعتراض کو پرکھنا چاہیے. اعتراض بہت بڑا ہے کہ سارے عیب آل محمد سے دور، سارے کمال آل محمد میں. دنیا میں محبت عیب سے نہیں ہوتی، دنیا میں محبت ہوتی ہے کمال سے. تو ساری دنیا آل محمد کو کیوں نہیں مانتی؟ ہے نا سوال. میں نے کہا بھائی ذرا اوپر چلے جاؤ. محمد رسول اللہ پر میں اور تم متفق ہیں کہ سارے عیب رسول سے دور، سارے کمال رسول میں. تو پھر ہندو نے کیوں نہیں مانتا؟ بھائی سننا ہے نا. بھائی سوال تو ہے نا. بھائی سوال تو اپنی جگہ پر قائم ہے کہ سارے عیب میرے رسول سے دور، سارے کمال میرے رسول میں موجود. تو آل محمد کے لیے مانو یا نہ مانو، میرے رسول کے لیے تو مانتے ہو نا کہ سارے کمال محمد میں. تو پھر ہندو نے محمد سے محبت کیوں نہیں کی؟ عیسائی نے کیوں نہیں کی؟ یہودی نے محبت کیوں نہیں کی؟ تو جو جواب رسول کے لیے دو گے ہمارا وہی جواب ہے آل رسول کے لیے. بھائی توجہ رہے. جو جواب رسول کے لیے دو گے وہی جواب ہے ہمارا آل رسول کے لیے. لیکن وہ بات ہی کیا جو آیت سے ثابت ہو. اب جواب دوں. آیت نے کہا کہ آل محمد ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. تو جہاں ذہن میں نجاستیں ہوں وہاں محبت کہاں سے آ جائے گی؟ بھائی بہت توجہ رہے. اب ظاہر ہے کہ مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہے، اس لیے کہ دامن وقت میں آج بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. رکے رہو. اب پھر واپس چلو کہ رسول ہے دین کا لانے والا، رسول ہے شریعت کا لانے والا. تو جنت ملی. بھائی توجہ رہے. اس لیے کہ عجیب و غریب مرحلہ فکر میں تمہیں لے آیا. تمہیں کتاب ملی ہے رسول کے وسیلے سے، تمہیں شریعت ملی ہے اللہ کی رسول کے وسیلے سے، تمہیں اللہ کا حلال ملا ہے رسول کے وسیلے سے، تمہیں اللہ کا حرام ملا ہے رسول کے وسیلے سے. بھائی تمہیں اللہ کی مرضی ملی ہے رسول کے وسیلے سے، تمہیں اللہ کا غضب ملا ہے رسول کے وسیلے سے. تو ساری چیزیں اس دنیا میں رسول کے وسیلے سے لے رہے ہو اور چاہتے ہو کہ جنت رسول کو ہٹا کے مل جائے. عجیب لوگ ہیں. عجیب مرحلہ فکر ہے. تو اب یہی سے تو میں اپنے سننے والوں کو آگے لے جاؤں گا. بھائی توجہ رہے. پروردگار نے قرآن میں آواز دی ما یبدلو لدی القول. کیا عجیب و غریب آیت ہے قرآن کی. ما یبدلو لدی القول وما انا بظلام للعبید. میرا قول بدلتا نہیں ہے اور نہ میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں. بھئی یہ دونوں جملے دیکھنا.
پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. پہلا ایمان کیا ہے؟ ایمان باللہ. یہی ہے نا پہلا ایمان کیا ہے؟ ایمان باللہ. اور اب ذرا سی بات آگے جا رہی ہے. ما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تو مالک جب ظلم نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ رکے رہو، اس لیے کہ موضوع کے تقاضے کو تو پورا ہونا ہے. اللہ نے نفی کی نا کہ میں ظلم نہیں کرتا. بھئی یہی تو کہا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا. اچھا میں نے کہا بھئی ابھی رات نہیں ہے. بھئی رات نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ دن ہے. توجہ رہے. میں نے کہا کہ بھئی صبح نہیں ہے، رات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دن ہے. میں نے کہا صبح نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ اگر صبح نہیں ہے تو شام ہے. بھئی ٹھیک ہے نا. ایک جملہ کہا جاتا ہے اور ایک جملہ سمجھا جاتا ہے. سارا دین انہی جملوں میں ہے کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے اور ایک جملہ سمجھا جاتا ہے. تو جب کہہ دیا پروردگار نے کہ میں ظلم نہیں کرتا تو میں کرتا کیا ہے؟ عدل کرتا ہے. اسی لیے اصول دین میں توحید کے بعد عدل ہے. بھائی میرا یہ جملہ یاد رکھو گے. اب ایک جملہ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اسی لیے توحید کے بعد عدل ہے کہ بھائی جب ظلم نہیں کرتا تو عدل کرے گا نا. توحید کے بعد عدل اسی لیے رکھا گیا. رکے رہنا، اس لیے کہ کسی نازک مرحلے میں لے جا رہا ہوں. لیکن میرے دوستوں نے توحید سے عدل کو نکال دیا. کیوں نکالا؟ بھائی جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا تو مانو اللہ ایک ہے، توحید، اس کا عدل مانو. لیکن عدل کو نکال دیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو جانتے ہو کیوں نکالا گیا؟ اگر یہ بات پہنچ گئی تو میرے پچھلے 7 دنوں کی محنت سوارت ہو گئی. توحید سے عدل کو نکالا گیا تاکہ نبوت سے عصمت کو نکالا جا سکے. پہنچ گئی بات؟ بھائی بات پہنچ گئی. توحید سے عدل کو اس لیے نکالا گیا کہ نبوت سے عصمت کو نکالا جا سکے. جب سیاست کے بازوؤں نے یہ دیکھا کہ ہم اپنے بزرگوں کو عصمت کے مقام تک نہیں لے جا سکتے. میرا جملہ ذہن میں محفوظ ہو جائے. جب بھائی توجہ رہے، جب سیاست کے بازوؤں نے یہ دیکھا کہ ہم اپنے پسندیدہ افراد کو مقام رسالت تک نہیں لے جا سکتے، بہت بلند ہے، تو یہ طے کیا کہ رسول کو کھینچ کے نیچے اتار لو. اور رسول کو کھینچ کے نیچے اتارنے کے لیے ضروری تھا کہ خدا کو بھی نیچے لے آؤ. اس لیے توحید سے عدل کو نکال دیا گیا. پہنچ رہی ہے بات؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے نا. آج میں چاہ رہا تھا کہ اپنے سننے والوں سے ذرا سا قریب ہو جاؤں. بھائی رکے رہنا. تو اب توحید سے عدل کو نکالا گیا، نبوت سے عصمت کو نکالا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بلند ہے مقام محمد عربی کہ وہاں تک ابراہیم نہیں جا سکتے، خدا کی قسم نہیں جا سکتے، خدا کی قسم نہیں جا سکتے. ابراہیم کی ہمت نہیں ہے کہ میرے محمد تک پہنچ جائیں. موسیٰ علیہ السلام کی ہمت نہیں ہے کہ میرے محمد تک پہنچ جائیں. عیسیٰ علیہ السلام کی مجال نہیں ہے کہ میرے محمد تک جا سکیں. میں نے کبھی کہا تھا کہ بھئی ابراہیم نے کہا ولیکن بلا ولیکن لیطمئن قلبی، مالک مجھے ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے. یہ ابراہیم کا مقام ہے. اور میرے نبی کے لیے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد. بھائی سننا بھائی یہاں تک میں لے آیا ہوں تو مجھے اجازت دو نا کہ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. یا
ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، یا اے ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، ارجعی الی ربک، حبیب اپنے رب کے پاس واپس چلا جا۔ کیا کمال کی پالیسی میکنگ آیت ہے، یاد رکھو کہ میرے جملے کو بھائی دیکھو، آج میں اتفاق سے مقام محمد عربی تک آ گیا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ جملہ تم سے کہہ کے نکل جاؤں، اے اطمینان رکھنے والے محمد اپنے اللہ کے پاس واپس آ جا۔ ارجعی یہ رجت سے ہے، رجت کے معنی واپسی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں۔ تو ارجعی کے معنی کیا ہے؟ محمد واپس آ جا، یہی ہے نا؟ اچھا کہا کس نے؟ اللہ نے۔ بھائی توجہ رہے، محمد میرے پاس واپس آ جا، ارجعی الی ربک، اے میرے حبیب، اے میرے محمد میرے پاس واپس آ جا۔ تم لسٹر پارک میں آئے ہو یا واپس آئے ہو؟ تم، میں اپنے ایک ایک سننے والے سے سوال کر رہا ہوں، تم لسٹر پارک میں آئے ہو یا واپس آئے ہو؟ آئے ہیں، واپس گھر جاؤ گے۔ پہنچ گئی بات پہنچ گئی؟ نہیں، اب تم سے فیصلہ کرواؤں گا، خدا کی قسم فیصلہ تم کرو گے، فیصلہ میں نہیں کروں گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد اپنے اللہ کے پاس واپس آ جا۔ تم آئے ہو، واپس نہیں آئے ہو، گھر جاؤ گے واپس جاؤ گے۔ میں آیا ہوں لسٹر پارک میں، آیا ہوں واپس نہیں آیا، گھر واپس جاؤں گا۔ تو واپس کا لفظ بولا جاتا ہے گھر کے لیے۔ تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ محمد کا وطن مدینہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی سننا خدا کی قسم۔ محمد میرے حبیب ارجعی الی ربک، اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس واپس آ جا۔ تو محمد رسول اللہ کا گھر نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے، محمد رسول اللہ رہنے والا ہے عرش کا۔ تو اب ان ملاؤں سے کہہ دو ان ملاؤں سے کہہ دو، بھائی توجہ رہے، محمد کہاں کا رہنے والا ہے؟ عرش کا۔ محمد کا وطن عرش الہی ہے۔ ملاؤں سے کہہ دو کہ اب بحث نہ کریں کہ محمد خاکی تھا یا نوری، اس لیے کہ وہ ہے رہنے والا عرش کا۔ اگر وہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا، اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا۔ پہنچ رہی ہے بات؟ پہنچ رہی ہے؟ مجال نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ میرے محمد کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائے۔ میں نے آیت پڑھی ہے اور میں نے 3 شخصیتوں کی مثال دی۔ دوسری شخصیت اس لیے کہ مجھے واپس جانا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي۔ جاؤ موسیٰ، سورہ طٰ 20واں سورہ ہے قرآن کا، اس کا چھوٹا سا ایک پیراگراف میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، بھئی یہی تو روکوں گا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں۔ فرعون نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے۔ قالا یاد رکھو گے؟ قالا کے معنی موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے دعا مانگی۔ قالا کے معنی بھئی توجہ رہے، قالا کے معنی موسیٰ نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ تیزی سے گزروں گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ 3 دعائیں ہیں۔ مالک میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان بنا دے، میری زبان کو اتنی قوت دے دے کہ لوگ میری زبان کی بات کو سمجھ سکیں۔ 3 دعائیں ہو گئی اور اب فائنل دعا مانگی۔ بھائی توجہ رہے، فائنل دعا مانگی، وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر من اہلی میرے خاندان سے، نام ہارون، رشتہ آخی میرا بھائی ہے۔
کافی ہے نا قرآن؟ کافی ہے نا؟ واقعہ یہ ہے، یہ جملہ بھی یاد رکھنا، واقعہ یہ ہے کہ قرآن کافی ہے، لیکن ہم اسے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کافی قرآن تو کافی ہے. اب قرآن کا نقطۂ نظر تو سنو، تمہارا نقطۂ نظر تو میں نے بہت سنا، اب قرآن کا تم سن لو. وجل بنا دے لی میرے لیے وزیرن، ایک وزیر من اہلی، میرے خاندان سے، نام ہارون، رشتہ عقیب میرا بھائی ہے. تو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، موسیٰ تم صاحب شریعت ہو، صاحب توریت ہو، اولو العزم رسول ہو، کہہ رہے ہو کہ ہارون کو جو میرا بھائی ہے، میرے خاندان سے ہے، جو اہل ہے، اسے تو میرا وزیر بنا دے. تو جب نام بتلا رہے ہو، اہلیت بتلا رہے ہو، رشتہ بتلا رہے ہو، تو خود بنا کیوں نہیں لیتے؟ کافی ہے نا قرآن؟ کافی ہے نا؟ بھائی میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہارون کو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو میں نبی ہوں، نبی سفارش تو کر سکتا ہے، اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا. تو جو کام نبی نہ کر سکے، کس نے مشورہ دیا کہ آپ کرنے بیٹھ جائیں؟ عجیب ہے. عجیب مرحلہ ہے نا، عجیب مرحلہ ہے. تو یاد رکھو گے ان آیتوں کو. اذهب سورہ طہ 20واں سورہ، اذهب الی فرعون انہ طغی. قالا، یہ قالا ذہن میں رہے، قالا کے معنی موسیٰ نے دعا کی. یہ ہے مقام موسیٰ علیہ السلام کا. اور اب میرا نبی، خدا کی قسم الفاظ نہیں ملتے پیغمبر اکرم کی شان بیان کرنے کے لیے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر سے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے الفاظ نہیں ملتے. بھائی وہ موسیٰ، اب میں اپنے نبی کی شان بتلاؤں. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، قل، وہاں قالا ہے، یہاں قل ہے. قل کہہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. قل ہے نا، حبیب کہہ کہ وہ اللہ ایک ہے. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت توجہ ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، قل لا اسألکم علیہ اجرا. پہنچ رہی ہے بات؟ پہنچ رہی ہے. تو قل کے معنی کہہ. رب بڑی مشہور آیت ہے، اور میں تو تمہیں ایک جملے کے لیے یہ آیت مبارکہ ہدیہ کر رہا ہوں. قل، حبیب دعا مانگ. قالا، موسیٰ نے اپنی مرضی سے دعا مانگی. قل، حبیب میں کہتا ہوں تو دعا مانگ. بھائی ہے تو یہی. قل حبیب دعا مانگ. کیا مانگ؟ رب ادخلنی مدخل صدق. بڑی مشہور آیت ہے. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، ہجرت کے وقت کی آیت ہے. قل، حبیب دعا مانگ کہ مالک مجھے سچائی کے ساتھ مدینے پہنچا دے، سچائی کے ساتھ مجھے مکے سے نکال دے. قل رب ادخلنی مدخل صدق، مجھے مدینے میں داخل کر دے سچائی کے ساتھ. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، مجھے مکے سے باہر نکال دے سچائی کے ساتھ. وَاجْعَلْ، بنا دے، من لدن کا، اپنے پاس سے، سلطانن، طاقتور، نصیرہ، مدد کرنے والا. وقت نہیں، 5 دقیقے ہیں بھائی. سننا بھائی، یہی بات کو روکوں گا، لیکن عجیب مرحلہ فکر آ گیا. قل، حبیب دعا مانگ. یہی ہے نا حکم ہے میرے نبی کو کہ حبیب تو دعا مانگ. تو موسیٰ نے اپنی مرضی سے دعا مانگی. قالا، موسیٰ نے دعا مانگی اپنی مرضی سے. محمد رسول اللہ نے دعا مانگی حکم الہی سے. تو اب میرا جملہ برداشت کرو گے؟ جو رسول اپنی مرضی سے دعا تک نہ مانگے، وہ کیا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ سمجھ رہے ہو؟
سمجھ رہے ہو؟ بہت پڑھا لکھا اور بہت بیدار مجمع میرے سامنے ہے، بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، کھڑے ہوئے ہیں لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اب ایک جملہ پھر سنتے جاؤ. آئے سننا، قول رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. مالک نصیر کے معنی مددگار، نصیر کے معنی مددگار، نصرت کے معنی مدد. رسول نے کیا مانگا ہے؟ اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے. سمجھ رہے ہو؟ عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. نصیر کے معنی ہے مددگار. مالک مددگار دے دے، یہ نہیں کہا کہ مالک تو مدد کر دے. اب آج یا اللہ مدد کی حقیقت کھل گئی یا نہیں؟ میرے نبی نے مددگار اسی لیے مانگا کہ میری امت یہ عقیدہ رکھے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، سنت محمد ہے. پہنچ گئی بات؟ اب جو بات ہدیہ کرنا جا رہا ہوں وہ سننا. اچھا، وجال بنا دے، ایک ایک لفظ الگ کروں گا. یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا انہیں ہدیہ کر رہا ہوں. وجال بنا دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے، سلطانن طاقتور، نصیرہ مدد کرنے والا. یاد ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا؟ پھر سننا، وجعل لی وزیرن من اہلی. مجھے وزیر دے دے میرے خاندان سے. یہ من دیکھنا بھائی، من وجعل لی وزیرن من اہلی. موسیٰ نے کہا مالک میرے خاندان سے مجھے وزیر دے دے. اور اب یہی من دوبارہ رسول کی آیت میں آیا، وجعل بنا دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے. من موسیٰ کا وزیر، موسیٰ کا وزیر من اہلی خاندان سے، محمد کا وزیر من لدن کا اللہ کے پاس سے. تو طے ہو گیا کہ موسیٰ کو وزیر ملے گا موسیٰ کے خاندان سے اور محمد کو وزیر ملے گا ادھر سے. آج سمجھ میں آیا کہ اسے کعبے میں کیوں پیدا کروایا تھا. عجیب مرحلہ ہے. مقام ختم نبوت سمجھ میں آ گیا؟ اس آخری نبی کی شان سمجھ میں آئی؟ اچھا، تو آج سن 1423 ہجری کی کہ محرم کی 7ویں تاریخ کو ایک سوال کر رہا ہوں. کتنے سال ہو گئے نبی کو گئے ہوئے؟ 1500 سال. کیا وہی دین تمہیں ملا ہے؟ بیچ میں نہ معلوم کتنے انقلابات آئے، کتنے حادثے ہوئے، مسلمانوں پہ کتنے مظالم کیے گئے. ہو سکتا ہے دین بدل گیا ہو. بھئی 1400 1450 سال پرانی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھ میرا نوجوان محترم سننے والا کہہ رہا ہے ایسا ہی ہے، تو بھئی دیکھو دین تو ہو سکتا ہے بدل گیا، شبہ تو ہو سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے کہ دین بدل گیا. اچھا، تو اب بھائی توجہ رہے. نبی جو لاتا ہے وہی چھوڑ کے جاتا ہے. بڑا بیدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، مجھے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے. دین خدا کی قسم نہیں بدلا، خدا کی قسم نہیں بدلا. بھائی تمہارا مرنے والا، توجہ رہے، میرا مرنے والا جب مرتا ہے تو 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے. ایک بولنے والی اولاد،
دوسرے خاموش مال. تو ہر مرنے والے کا طریقہ ہے کہ ایک خاموش چھوڑے, ایک بولنے والا چھوڑے. میرے نبی نے آواز دی, انی تارکن فیکم الثقلین. سمجھ گئے؟ بھائی نبی, اب دیکھو سوال کو ریلیٹ کر لو نا. میں نے کہا نا کہ بھائی رسول جو دین لائے ہوں گے پتہ نہیں آج تک ہمارے پاس صحیح پہنچا بھی ہے یا نہیں. تو نبی جو لاتا ہے وہی تو چھوڑ کے جائے گا نا. میرا نبی کہہ رہا ہے انی تارکن, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو میں دو گرا قدر چیزیں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے اپنی اولاد, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے عزیزو, میرے دوستو, اب تو وقت بھی نہیں رہا نا. ظاہر ہے کہ 2-3 دقیقے تو چاہیے مصائب کے لیے, لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے. انی تارکن, ہزاروں مرتبہ روایت سنی ہوگی تم نے. انی کے معنی میں, تارکن ترک سے نکلا ہے, چھوڑ کے جا رہا ہوں. یاد رہے گا نا, انی تارکن, میں اپنی اولاد کو اور قرآن کو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب قیامت تک کے دین کی حفاظت کا بندوبست ہو گیا یا نہیں, لیکن مجبوری ہے کہ ایک جملہ کہوں میں, انی تارکن. قرآن میں ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. جاعل کے معنی بنانے والا ہوں, تارک کے معنی چھوڑنے والا ہوں. انی جاعل, اللہ نے کہا خلیفہ میں بناتا ہوں, اور رسول نے کہا انی تارکن, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, بنا کے نہیں جا رہا ہوں. تو جو کام محمد جیسا رسول نہ کر سکے, پہنچ گئے, وہ جو کام محمد رسول اللہ نہ کر سکیں اسے آپ کریں گے, آپ انجام دیں گے. انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہیں 2 برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب قیامت تک اگر قرآن معصوم ہے تو آل محمد معصوم ہے. اب اگر قیامت تک قرآن علم ہے تو آل محمد علم ہے. میں صرف علی کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی بھی ہو ان میں سے 12 کے 12, یہ علم ہے, عالم نہیں, علم ہے. بھائی توجہات مبذول ہے. حسن کے علم میں تھا کہ کربلا میں حسین پہ کیا گزرنے والی ہے. بیٹے کو وصیت نامہ لکھ کے دے دیا یا نہیں؟ تقریر تمام ہو گئی. جب طویل مصائب نہیں پڑھوں گا, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. جب حسن مجتبی دنیا سے جانے لگے تو حضرت ام فروہ سے یہ فرمایا کہ ذرا میرے بیٹے قاسم کو تو لاؤ. دیکھو دونوں شہزادے ہیں, حسن بھی رسول کا شہزادہ ہے, حسین بھی رسول کا شہزادہ ہے. کل میں نے حسین کے بیٹے کا تذکرہ کیا تھا نا, آج حسن کے بیٹے کا ذکر ہے. کہا ام فروہ, قاسم کی ماں ام فروہ, ذرا میرے بیٹے کو تو لاؤ. جناب ام فروہ قاسم کو لے کے آئیں, اپنے سینے پہ لٹایا, پیشانی پہ بوسہ دیا. تکیے کے نیچے سے حسن مجتبی نے ایک تعویذ نکالا اور تعویذ کو قاسم کے داہنے شانے پہ باندھ دیا اور کہا ام فروہ اس بچے کی بھی حفاظت کرنا, اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا. اور دیکھو ابھی تو یہ بچہ ناسمجھ ہے, بات نہیں سمجھ سکتا. تم سے وصیت کر رہا ہوں کہ اگر کبھی اس بچے پر کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو تعویذ کو کھول کے پڑھ لے, اس میں اس کی مصیبت کا حل لکھا ہوا ہوگا. کاش میرے پاس کچھ اور لمحے ہوتے, کچھ اور دقیقے ہوتے تو میں تمہیں تفصیل سے کچھ بتلاتا. اب تو وقت ہی نہیں رہا. لیکن ایک جملہ سنو, جس معاشرے کے تم ہو اسی معاشرے کا میں ہوں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اس کی قیمت پہچاننا. بھائی ہماری مائیں اپنے بچوں کو تعویذ باندھتی ہیں تاکہ بچے محفوظ رہیں. یہ کربلا کی اکلوتی ماں ہے. عجیب ہے. اجرکم علی اللہ.
आशूर का दिन आया, आशूर का दिन आया। असहाब गए, अंसार गए, बनी हाशिम में से औलाद अकील गई, अब्बास के भाई गए। हर मर्तबा कासिम ने कहा चाचा जान मुझे इजाजत है, चाचा जान मुझे इजाजत है। कहा नहीं, तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। मख्तल में अल्फाज यही है कि कासिम तू मेरे भाई की निशानी है, तुझे इजाजत नहीं दूंगा। अच्छा, तो बच्चे को इजाजत नहीं मिली, दिल टूट गया ना, छोटा था बच्चा, इजाजत नहीं मिली, दिल टूट गया। अच्छा देखो, मैं अगर किसी मुसीबत में हूं और मेरा कोई बड़ा मिल जाए तो मैं तुम्हारे सामने तो आंसू रोक लूंगा, अपने बड़े के सामने आंसू नहीं रोक सकता। बच्चे को इजाजत नहीं मिली, बच्चे का दिल टूटा हुआ है, वापस आया अपने खैमे में, मां ने देखा चेहरा सुर्ख है। कहा बेटे क्या हो गया? कासिम फूट फूट के रोने लगा। कहा अम्मा चाचा मुझे इजाजत नहीं देते। अजरकुम अल्लाह, अम्मा मुझे चचा इजाजत नहीं देते। कहने लगी, रिवायात में इख्तिलाफ है, दो जुमले और सुन लो। कहने लगी कि कासिम तेरे बाप ने वसीयत की थी कि अगर कासिम पर कोई वक्त आ जाए तो वह तावीज को खोल के पढ़ ले। बच्चे को याद आ गया, खैमे के पीछे गया, तावीज खोला, कागज निकाला। कागज में लिखा था हाजा मा औसा बिहिल हसन इब्न अली एला वलद हिल कासिम। यह वसीयतनामा है हसन का अपने बेटे कासिम के नाम। बेटे कासिम, एक जमाना ऐसा आएगा जब सारी दुनिया तेरे चचा की खून की प्यासी हो जाएगी। जब सारी दुनिया हुसैन के खून की प्यासी होगी तो कासिम मैं तुझे हुक्म देता हूं कि फातिमा की जान पर अपनी जान को निसार कर दे। बच्चे ने वसीयतनामा पढ़ा, दौड़ता हुआ इमाम हुसैन के पास आया, गोद में हुसैन के वो कागज रख दिया। कहा चाचा ये पढ़ लीजिए, अब तो आप इजाजत देंगे। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब हम आज़ान मगरिब से मुत्तसिल हो गए। सिर्फ एक जुमला कहूंगा। एक मर्तबा हुसैन इब्न अली ने वो तहरीर पढ़ी, रोए। कहा कासिम तू तो मेरे इमाम की तहरीर ले आया, अब मैं तुझे रोक नहीं सकता। अपने हाथों से अमामा बांधा, तैतुल हनक गले में डाल दिया जो यतीमों की निशानी है। इतना छोटा बच्चा था कि गोद में लेकर घोड़े में सवार कराया। एक मर्तबा सर से पांव तक देखा। कहा कासिम तू नहीं जा रहा है, मेरी जान जा रही है तेरे साथ। आखिरी जुमला सुनोगे? रो चुके, रो चुके। तकरीर तमाम हो गई। करबला के वाकये के बाद सुनना, आज ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं जो पढ़ने का आदी हूं ना, किताब से देख के पढ़ने का आदी हूं। करबला के वाकये के बाद सैयद सज्जाद के बाद एक शख्स आया और कहा फर्जंदे रसूल, करबला में जितने भी लोग शहीद हुए, शहीद होने से पहले, घोड़े से गिरने के बाद उन्होंने एक मर्तबा पुकारा है इमाम को या दो मर्तबा पुकारा है हुसैन को कि मौला मेरी मदद करिए आइए। लेकिन दो शहीद ऐसे हैं जो बार बार पुकार रहे थे। अकबर पुकार रहे थे बाबा बाबा, कासिम पुकार रहा था चाचा चाचा। तो उसका सबब क्या है? कहा अकबर के जिस्म पर जब तलवारें पड़ती थी तो हर ज़रबत में कहता था बाबा, और कासिम पर जब घोड़ों की टापें पड़ती थी तो आवाज देता था चाचा मेरी मदद को, चाचा मेरी मदद को।